ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ اپنی رعایا پر نہایت مہربان تھا، مگر اس کے دل پر ایک خواہش کا بوجھ تھا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ملکہ بھی خاموشی میں ڈوبی رہتی اور محل کے کمرے بچوں کی ہنسی کے بغیر ویران لگتے۔ ایک دن محل کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس کی آنکھوں میں نور تھا اور چہرہ سکون سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ نے عاجزی سے کہا، بابا، میرے پاس سب کچھ ہے مگر اولاد نہیں، کوئی راہ دکھاؤ۔ فقیر نے کچھ دیر سوچا، پھر نرم لہجے میں بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے محل کے پیچھے ایک پیڑ ہے، اس کے نیچے جا کر اپنا تھیلا پھیلائیں، جتنے پھل اس درخت سے آپ کے تھیلے میں گریں گے اتنے ہی بچے آپ کو نصیب ہوں گے۔ بادشاہ حیران رہ گیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ درخت صدیوں پرانا ہے اور اس نے کبھی پھل نہیں دیا۔ دل میں سوال تو اٹھا، مگر فقیر کی آنکھوں کی روشنی نے اسے مطمئن کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ اکیلا اس درخت کے نیچے گیا۔ ہوا بالکل خاموش تھی، شاخوں پر صرف پرندوں کے گھونسلے تھے۔ بادشاہ نے آہستگی سے تھیلا پھیلایا، سر جھکایا اور دعا کی۔ کچھ دیر گزری، کچھ نہ ہوا۔ پھر اچانک ایک جھونکا آیا اور حیرت انگیز طور پر 2 پکے ہوئے آم سیدھا بادشاہ کے تھیلے میں گرے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آموں کو سینے سے لگایا اور دوڑتا ہوا محل واپس آیا۔ ملکہ انتظار کر رہی تھی۔ بادشاہ نے آم اس کے سامنے رکھے اور کہا، فقیر نے کہا تھا ہم دونوں یہ پھل ساتھ مل کر کھائیں گے، تب دعا قبول ہوگی۔ ملکہ مسکرائی۔ دونوں نے آم کھائے۔ ان آموں کی مٹھاس میں قسمت کی چمک گھلی ہوئی تھی۔ وقت گزرا، ملکہ کے چہرے پر خوشی کی جھلک آنے لگی، اور جب وقت آیا تو پورا محل جگمگا اٹھا۔ ملکہ نے جڑواں بیٹوں کو جنم دیا۔ شہر کی گلیاں خوشی سے گونج اٹھیں، ڈھول بجنے لگے، شکرانے کے نعرے بلند ہوئے۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بچے میرے خدا کا انعام ہیں اور اس فقیر کی دعا کا کرشمہ۔ دونوں شہزادے جوان ہوئے، ایک دانائی اور سخاوت کی مثال بنا، دوسرا بہادری اور حوصلے کا نمونہ۔ رعایا کہتی، ہمارے ملک کا مستقبل ان 2 شہزادوں کے ہاتھوں میں ہے۔ جب شادی کا وقت آیا تو محل میں جشن باندھ دیا گیا۔ دور دور کی ریاستوں سے شہزادیاں بلائی گئیں، کوئی سونا لائی، کوئی غرور، کوئی حسن و زیبائش۔ چھوٹا شہزادہ خوش تھا مگر بڑا خاموش بیٹھا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے بار بار پوچھا، بیٹے تمہیں کون پسند آئی؟ مگر وہ سر جھکائے رہا۔ آخر ملکہ نے مذاق میں کہا، کیا بات ہے، کیا سنگترے کی شہزادی سے شادی کرو گے؟ یہ جملہ مذاق میں کہا گیا مگر بڑے شہزادے کے دل کو چھو گیا۔ اس نے سنجیدگی سے سر اٹھایا اور بولا، ماں، اگر قسمت میں ہوا تو میں سنگترے کی شہزادی سے ہی شادی کروں گا۔ محل میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، سب حیران رہ گئے۔ چھوٹا بھائی ہنسا، بھائی ایسی کوئی شہزادی دنیا میں نہیں، مگر بڑے شہزادے کے چہرے پر عزم کی لکیریں تھیں۔ اس نے قسم کھائی، میری دلہن وہی ہوگی جسے سنگترے کی شہزادی کہا جائے۔ سب نے سمجھایا مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ آخر چھوٹا بھائی بولا، بھائی اگر تم جا رہے ہو تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یوں دونوں بھائی ایک نئی آزمائش بھرے سفر پر نکلے۔ ایک گھنے جنگل میں پہنچے جہاں ایک سنگترے کا درخت تھا۔ درخت کے نیچے ایک آدمی پہرا دے رہا تھا۔ بڑے شہزادے نے پوچھا، بھائی تم یہاں کیوں پہرا دے رہے ہو؟ مگر وہ سر جھکائے رہا۔ آخر ملکہ نے مذاق میں کہا، کیا بات ہے، کیا سنگترے کی شہزادی سے شادی کرو گے؟ یہ جملہ مذاق میں کہا گیا مگر بڑے شہزادے کے دل کو چھو گیا۔ اس نے سنجیدگی سے سر اٹھایا اور بولا، ماں، اگر قسمت میں ہوا تو میں سنگترے کی شہزادی سے ہی شادی کروں گا۔ محل میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، سب حیران رہ گئے۔ چھوٹا بھائی ہنسا، بھائی ایسی کوئی شہزادی دنیا میں نہیں، مگر بڑے شہزادے کے چہرے پر عزم کی لکیریں تھیں۔ اس نے قسم کھائی، میری دلہن وہی ہوگی جسے سنگترے کی شہزادی کہا جائے۔ سب نے سمجھایا مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ آخر چھوٹا بھائی بولا، بھائی اگر تم جا رہے ہو تو میں اکیلا نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یوں دونوں بھائی ایک نئی آزمائش بھرے سفر پر نکلے۔ ایک گھنے جنگل میں پہنچے جہاں ایک سنگترے کا درخت تھا۔ درخت کے نیچے ایک آدمی پہرا دے رہا تھا۔ بڑے شہزادے نے پوچھا، بھائی تم یہاں کیوں پہرا دے رہے ہو؟ وہ بولا،
یہ درخت عام نہیں، اس کے اندر ایک محل ہے۔ اس محل میں ایک شہزادی رہتی ہے، دنیا کی سب سے حسین عورت۔ وہ مہینے میں ایک بار اپنی سہیلیوں کے ساتھ آدھی رات کو باہر آتی ہے، مگر سورج نکلنے سے پہلے واپس چلی جاتی ہے۔ میں اس محل کی حفاظت کرتا ہوں، مگر خبردار، اس محل کے ارد گرد جادوئی پہرے ہیں۔ جو بھی شہزادی تک پہنچنے گیا وہ مارا گیا۔ بڑے شہزادے نے کہا، میں اسے ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہرے دار نے منع کیا، مگر آخرکار کہا، چلو اگر تم بضد ہو تو آج رات آؤ، جھاڑی کے پیچھے چھپ جانا، جب شہزادی نکلے تو دیکھ لینا، مگر آواز نہ کرنا، ورنہ موت یقینی ہے۔ رات آئی، دونوں بھائی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ درخت کے تنے سے روشنی پھوٹنے لگی، ایک ایک کر کے لڑکیاں نکلیں، آخر میں شہزادی آئی، اتنی حسین کہ چاند نے اپنی روشنی چھپا لی۔ دونوں شہزادے دم بخود رہ گئے۔ صبح ہونے کے پہلے شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ اگلے دن انہوں نے پہرے دار سے ملاقات کی۔ بڑے شہزادے نے کہا، میں اس شہزادی سے ملنا چاہتا ہوں۔ پہرے دار نے کہا، یہ ممکن نہیں، جو کوئی اس کے پاس گیا وہ پتھر بن گیا۔ البتہ اگر تم سنتری کے درخت کے 2 پھول حاصل کر لو تو تم اس جادوئی محل تک پہنچ سکتے ہو، مگر درخت کو چھونا منع ہے، پھول توڑنا گناہ ہے۔ صرف وہی پھول کام آئیں گے جو خود بخود گریں، مگر زمین پر گرنے سے پہلے پکڑنے ہوں گے۔ اگلے مہینے وہ پھر آئے، 3 دن کوشش کرتے رہے مگر کچھ نہ ملا۔ چوتھے دن طوفان آیا اور 2 پھول درخت سے گرے۔ بڑے شہزادے نے تیزی سے ہاتھ بڑھایا اور زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لیا۔ پہرے دار نے خوش ہو کر دونوں کو دعا دی اور جادوئی محل کا راستہ بتایا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو آگ، پتھروں کی دیواریں، آئینوں کے جال، ہر طرف رکاوٹیں تھیں، مگر دونوں بھائیوں نے ہمت نہ ہاری اور ایک دوسرے کا سہارا بنے رہے۔ آخرکار وہ ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ سامنے سنگترے کی شہزادی سنگ مرمر کے تخت پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی روشنی نے دونوں کو پلک جھپکنا بھلا دیا۔ بڑا شہزادہ آگے بڑھا اور پھول شہزادی کے قدموں میں رکھ دیا۔ اچانک محل ہلنے لگا، جادو ٹوٹنے لگا اور روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ شہزادی مسکرائی، آخر کوئی آیا جو میری تقدیر بدلنے والا تھا، مگر ابھی آخری آزمائش باقی تھی۔ دھواں اٹھا اور اس میں سے ایک دیو نمودار ہوا، آنکھوں میں آگ، ہاتھ میں تلوار۔ شہزادی نے کہا، یہ دیو میرے محل کا قیدی بان ہے، جب تک کوئی اسے شکست نہ دے میں آزاد نہیں ہو سکتی۔ دونوں بھائیوں نے تلواریں سنبھالیں۔ دیو نے حملہ کیا مگر انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ چھوٹے بھائی میں موقع دیکھ کر جادوئی پھول کے پتے دیو کے جسم پر ڈال دیے۔ دیو چیخ مار کر دھوئیں میں بدل گیا۔ محل کا جادو ٹوٹ گیا، قیدی آزاد ہو گئے۔ شہزادی شکر گزار نگاہوں سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ کچھ دن بعد شادی ہوئی۔ پورا شہر روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ ڈھول بجے، چراغ جلے، نعرے گونجے۔ فقیر ایک کونے میں خاموش بیٹھا مسکرا رہا تھا، گویا اس کا مشن مکمل ہو گیا ہو۔ بڑا شہزادہ انصاف اور دانائی سے حکومت کرنے لگا۔ چھوٹے نے سنگترے کے محل کو عوام کی خدمت کا مرکز بنا دیا، اور وہی درخت جو کبھی بنجر تھا اب محبت اور امید کی علامت بن گیا۔ لوگ اس کے نیچے بیٹھتے، ہوا سے کہانیاں سنتے اور یہ قصہ اپنی اگلی نسلوں کو سناتے۔ یوں 2 پھولوں نے ایک سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ محبت جیت گئی، بہادری امر ہو گئی، اور نیکی نے ایک خاندان کو نئی روشنی دی۔ جب بھی بادشاہ رات کو کھڑکی سے باہر دیکھتا تو اسے آسمان پر 2 روشن ستارے نظر آتے، اپنے بیٹوں کی محبت اور روشنی کے نشان۔ شاہی محل کی گھنٹیاں بجیں اور خبر پھیل گئی کہ آج شہزادی سانوریتا خود شاہی بازار کا دورہ کرنے جا رہی ہیں۔ شہزادی اپنے سنہری رتھ سے اتریں، لوگ احترام سے جھک گئے اور سلام کرنے لگے۔ وہ رنگ برنگی دکانوں کے درمیان چل رہی تھیں، بازار کی رونق دیکھ کر مسکرا رہی تھیں کہ اچانک ایک پراسرار آدمی ٹوکری سر پر رکھے پکارتا ہوا آیا، پھول لے لو، گلاب اور ڈاہلیا کے پھول، لیکن یاد رکھو جو یہ خریدے گا وہ غم اور آنسو بھی ساتھ لے جائے گا، کیونکہ ان کی خوشبو میں ایک قید ہوا شہزادہ ہے۔ لوگ ڈر گئے
اور کسی نے پھول نہ خریدے، مگر یہ بات شہزادی کے دل کو چھو گئی۔ وہ غم اور آنسو کا مطلب نہ سمجھ سکیں، لیکن پھولوں کی خوبصورتی نے انہیں بے حد مسحور کر دیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ پوری ٹوکری خرید کر باغ میں رکھ دی جائے۔ وقت گزرتا گیا، پھول اور زیادہ حسین ہوتے گئے، مگر جوں جوں ان کی خوبصورتی بڑھتی گئی، شہزادی کی روح بے چین ہوتی گئی۔ وہ رات کو خواب میں بار بار ایک پر اسرار شہزادہ دیکھتیں جس کی آنکھوں میں درد بھرا ہوتا۔ وہ دھن میں گم ہو جاتا اور شہزادی تڑپ اٹھتیں۔ ایک دن وہ باغ میں گئیں۔ وہاں ایک سفید خرگوش نیلی آنکھوں کے ساتھ پھولوں میں اچھل رہا تھا۔ شہزادی نے اسے پکڑ لیا، مگر اس کی آنکھیں عام جانور کی نہ تھیں، وہ بالکل ویسی تھیں جیسی خواب والے شہزادے کی۔ خرگوش روزانہ شہزادی کے کمرے میں آنے لگا، کبھی ربن چرا لیتا، کبھی رومال، اور ایک دن تو بادشاہ کی تصویر بھی اٹھا لی۔ لوگ ہنستے اور کہتے، شہزادی ایک جانور پر دیوانی ہو گئی ہیں۔ مگر جب کئی دن خرگوش نہ آیا تو شہزادی غم میں ڈوب گئیں۔ ایک برسات کی شام وہ بھیگی زمین پر ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی باغ میں جا پہنچیں۔ وہاں جھاڑیوں کے پیچھے اچانک وہی چاندی سا خرگوش نمودار ہوا۔ شہزادی نے اسے سینے سے لگایا۔ جیسے ہی خرگوش ان کی گود میں آیا، ایک عجیب سکون ان کے دل میں اتر گیا، مگر یہ سکون زیادہ دن نہ رہا۔ خرگوش پھر غائب ہو گیا۔ شہزادی دن بدن کمزور پڑنے لگیں۔ بادشاہ نے جشن، گانے بجانے اور کہانی سنانے والے بلوائے، لیکن شہزادی کے چہرے پر روشنی نہ لوٹی۔ یہ خبر ایک جھونپڑی میں پہنچی، جہاں دو بڑیاں بہنیں رہتی تھیں۔ ایک لنگڑی تھی، دوسری کمر سے جھکی ہوئی بہن نے کہا، میں محل جا کر شہزادی کو کہانی سناتی ہوں، شاید ان کا دل بہل جائے۔ وہ لمبے سفر پر نکلیں۔ چلتے چلتے ایک پرانے پہیے کے پاس رکیں تو اچانک زمین پھٹ گئی اور ایک گدھا نکلا، جس کی پشت پر سنہری ٹوکریاں تھیں۔ وہ ٹوکری اسے ایک جادوئی محل میں لے گئیں، جہاں نظر نہ آنے والے ہاتھ اس کی خدمت کر رہے تھے۔ صبح اس نے باغ میں دیکھا کہ ایک خرگوش جھاڑی میں چھپ کر شہزادہ بن گیا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے بال سنوارتا اور روتے ہوئے کہتا، اے آئینہ، اے کنگھی، میں اپنی محبوبہ کہاں ڈھونڈوں؟ میں ہر جگہ گیا مگر وہ نہیں ملی۔ پھر وہ دوبارہ خرگوش بن کر باغ میں کود گیا۔ بڑھیا نے سب دیکھا اور فوراً محل لوٹ کر کہانی شہزادی کو سنائی۔ جیسے ہی خرگوش کا ذکر آیا، شہزادی کے مردہ چہرے پر جان آ گئی۔ وہ کھڑی ہو کر بولیں، دادی مجھے فوراً وہاں لے چلو۔ وہ تینوں دوبارہ جادوئی محل پہنچی۔ آخرکار ایک کمرے میں وہ شہزادہ بے جان پڑا ملا۔ شہزادی کی آنکھوں کے آنسو اس کے دل، ہونٹوں اور ماتھے پر گرے۔ پہلا قطرہ گرا تو دل کی دھڑکن لوٹی، دوسرا ہونٹوں پر پڑا تو مسکراہٹ آئی، تیسرا ماتھے پر گرا تو شہزادہ جاگ اٹھا۔ اس نے کہا، اے نیک دل شہزادی، ایک ظالم جادوگر نے مجھے خرگوش بنا دیا تھا، تمہارے آنسوؤں نے میرا جادو توڑ دیا۔ پھر شور مچ گیا، محل میں جشن برپا ہو گیا۔ شہزادہ شہزادی کا ہاتھ تھام کر بولا، آج یہ جشن ہماری شادی کا ہے، میری دلہن صرف تم ہو۔ یوں شہزادی سانوریتا اور شہزادہ ایک دوسرے کے ہو گئے۔ محل جگمگا اٹھا، خوشی اور محبت کی گونج ہر طرف پھیل گئی۔